نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں بڑی خوش رنگ تھی، مرتے ہی ساری حقیقت کھل گئی۔ ہم یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کر۔ اس لیے کہ ایمان والے کی حالت دو ہی ہوتی ہے، یا تو اس کو کوئی چیز ملے یا نہ ملے۔ اگر ملے تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے۔ اور صبر اور شکر یہ بہت ہی قابل قدر چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، البتہ ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت۔ یہی چیز تھی جو بزرگان دین کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ ہر وقت خدائے وحدہ لا شریک کی رضامندی کے حصول کی فکر کرتے تھے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نیک بندوں نے اپنایا، اور ایسا اپنایا کہ خدائے وحدہ لا شریک نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب آدمی کے پاس علم جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اور علم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ڈرتے ہیں۔ اور اتنی اونچی چیز ہے علم کہ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کسی نے بتلایا کہ ہندوستان میں ایک درخت ہے، اس کا جو پھل کھا لیتا ہے اس کی کبھی موت واقع نہیں ہوتی۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو ایک اللہ کے بندے سے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ ایسا پھل تم کو کہاں ملے گا؟ ایسا پھل کو تلاش کرنا بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے، پاگل پن ہے، اور مجنون ہونا ہے، اور جنون ہے۔ لیکن مشہور ہے من جد وجدہ، جو آدمی کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے نے بتلایا کہ وہ پھل ہے علم۔ علم ایسا پھل ہے کہ جو اس کو اختیار کر لیتا ہے اس کی کبھی موت نہیں آتی، اس لیے کہ علم والے جو ہیں وہ مرے ہوئے بھی زندہ ہیں، اور بغیر علم کے زندہ بھی مردہ ہے۔ اس لیے کہ بے علم نہ توارا خدارا نہ شناخت، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بزرگوں نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی ہو گئے کہ ہمارے لیے علم ہے اور دشمنوں کے لیے مال۔ ان المال یفنى عن قریب وان العلم باق لا یزال، مال جو ہے وہ عن قریب فنا ہو جائے گا، اور علم ایسی دولت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے کہ مال کا حال یہ ہے کہ جب اس کو خرچ کیا جاتا ہے تو وہ گھٹتا ہے، اور علم کا حال یہ ہے کہ جب اس کو اختیار کیا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے تو وہ بڑھتا ہے۔ اور
یہی وہ علم ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس العلم بکثرت روایت، کہ علم زیادہ جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم تو ایک نور ہے جو قلب مومن کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے علم نافع، نفع دینے والا علم۔ اور یہ وہ علم ہے کہ جب یہ علم انسان کے اندر گھر کر جاتا ہے تو یہ تواضع لاتا ہے، عاجزی لاتا ہے، اور طرح طرح کے اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے ایک شاعر نے لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقال فاقلل لقاء الناس الا لأخذ العلم او اصلاح حال۔ لوگوں کی ملاقات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن چند مقصد ایسے ہیں کہ ان کے لیے ضرور آدمی کو ملاقات کرنی چاہیے، چھوٹے کو بڑے سے، بڑے کو چھوٹے سے، اور ایک بستی سے دوسری بستی میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اور وہ ہے علم کو حاصل کرنا اور اپنے حال کی اصلاح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ علم ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آدمی کو اپنے آپ کو مٹانا چاہیے۔ اور پھر مثال دی کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھا رہے تھے حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ، اس میں فرمایا مجھے ادنا صحابی پر بھی فضیلت مت دو۔ طلباء نے سوال کیا تو آپ نے ان کو سمجھایا۔ طلباء نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام تو افضل تھے، پھر آپ نے ایسی بات کیوں ارشاد فرمائی؟ تو آپ نے بتلایا جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح کہتا ہے، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم کو جو بات کہتا ہوں تم اس کو صحیح سمجھتے ہو؟ کہ جی ہاں، کہ میں تم سب کی پیر کی دھول کے خاک کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ تو یہ چیز وہ تھی، اس چیز کو اپنانے کے لیے اللہ والوں کی جوتی سیدھی کرنی پڑتی ہے، ان کی خدمت میں رہا جاتا ہے۔ جس کو اس چیز کا چسکا لگ جاتا ہے تو وہ مرتے دم تک اس کام کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور خدائے وحدہ لا شریک کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس۔ بعض آدمی اللہ تک اسی سے پہنچ جائے گا کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی تھی اس کو ہٹا دی۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو علم کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ جو شخص علم کا راستہ طے کرتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ یہی وہ چیز ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ، ان کو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ایک تو یہ بچہ تھا اور آپ نے ان کو ایسا کر دیا کہ نہ یہ کمانے کا ہے اور نہ کھانے کا، نہ اس انداز کا۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تو خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کمانے والوں سے زیادہ عطا فرمائے اور لوگ ان کی خدمت کیا کریں گے۔ تو یہ چیز ان حضرات کو مجبور کرتی تھی اس بات پر کہ وہ انسانیت کے اندر کوشش کرے کہ علم کو اور عمل کو عام کیا جائے۔ اگر ان کو بھوکے رہنے کی ضرورت پڑی تو تب انہوں نے گریز نہیں کیا، اگر ان کو جان کی قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے جان کی قربانی پیش کی، اور مال کو قربان کرنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مال کو پیش کیا۔ اسی لیے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ ایک تو ہے علم کو حاصل کرنا، ایک ہے اس کو سننا، اور ایک ہے اس کو محفوظ رکھنا۔ اگر آدمی نے اچھی طرح سنا نہیں، یا یہ کہ سن تو لیا اس کو محفوظ نہیں رکھا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور اس کی مثال دی کہ حدیث کے اندر آتا ہے من استجمر فلیوتر، کم سمجھنے کا علاج تو یہ ہے کہ دوبارہ سمجھا دیا جائے، اور ٹیڑھے سمجھنے کا تو کوئی علاج نہیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میرا سٹے کا نمبر نکلے گا؟ حضرت نے فرمایا نکالو اس کو یہاں سے۔ اب وہ شخص جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے نکالو، یہ کہا نکالو نکلے گا، اب وہ اس کو یہی مطلب سمجھنے لگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے من استجمر فلیوتر، جو استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد ڈھیلے استعمال کرے۔ یہ حضور علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ جہاں یوتر کا ترجمہ طاق عدد ڈھیلے استعمال کرنے کا آتا ہے، وہیں پر وتر پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ اگر آدمی صحیح علم حاصل نہیں کرے گا، استاد سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، پھر یہی نتیجہ ہوگا۔ ایک شخص استنجا کر کے آتا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنی شروع کر دیتا، ظاہر ہے یہ ٹیڑھا سمجھنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی صحبت کو اختیار کریں، وہاں جانے کی کوشش کریں، اور اس کو حاصل کرنے کے اندر محنت کے ساتھ اور جد و جہد کی ساتھ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا اول وہلے میں علم ہے۔ تو حضرت مفتی محمود الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے اندر تین چیزوں میں جتنی ترقی کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ ہے سب سے پہلے تو اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، دوسرے اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، اور تیسرے اپنے اخلاق کو۔ جتنی اس کے اندر آدمی ترقی کرے گا اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہی چیزیں ہیں جن کو فرمایا دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ آج ہم انہی چیزوں سے غافل ہوئے، انہی چیزوں سے ہم نے غفلت اختیار کی تو پریشانی میں مبتلا ہو گئے، ورنہ حضور علیہ السلام کا امتی پریشان ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل چیز تو عمل ہے۔ میں بھی آپ کو سناتا رہوں، آپ بھی سنتے رہیں، لیکن اصل چیز ہے عمل۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ باری تعالی یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، جو صحیح صحیح کہا گیا اس کو قبول فرما، جو غلطی واقع ہوگی اس کو معاف فرما۔ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے، ہم سب عمل کے میدان میں عاری اور خالی۔ اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں تجھ سے کچھ مانگے، اے اللہ لیکن آپ نے فرمایا جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، تمام مسلمانوں کی تمام الجھنوں کو ختم فرما، حاضرین مجلس کی دل جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، جو موجودہ حضرات ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اس وقت امت کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے خزانہ غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جو جو تیرے نبی نے سوال کیا ہے ہم بھی سوال کرتے ہیں، ہم کو عطا فرما۔ جن سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم کو پناہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔